بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام حصہ دوم، توضیح المسائل کے مسئلے کے سلسلے میں ہم کتاب احکام بھی اسے کہتے ہیں، توضیح بھی کہتے ہیں، حصہ دوم پڑھ رہے ہیں، اور سبق نمبر 176 ہم نے پڑھ لیا۔ اس کا ٹائٹل اور عنوان روزے کے احکام تھا، اور اس میں ہم نے قضاء روزوں کے بارے میں پڑھا۔ ذیلی ٹاپک جو تھا وہ قضاء روزے تھا۔ ابھی الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے سبق نمبر 177 یعنی 177 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں روزے کے احکام، اور انشاءاللہ اس کا عنوان بھی پچھلے سبق کی طرح روزے کے احکام رہے گا، لیکن ذیلی ٹاپک بدلتا رہے گا۔ اور توضیح مسائل کے مسئلہ نمبر 1682 سے شروع کریں گے، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہم جو توضیح مسائل اس وقت اپنے سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہیں، ایک تو آیت اللہ سید علی حسین سیستانی کی ویب سائٹ سے لی گئی www.sistani.com سے، جو اردو کا لینگویج کا ورژن ہے اس سے لی گئی ہے، اور جو میں جس دن ریکارڈ کر رہا ہوں آج 177 سبق نمبر، وہ دن 10 مئی 2023 ہے، اور شوال کی آج 16 ہے، تو اس لحاظ سے اس کے مطابق ہم سبق تیار کرتے ہیں۔ آئیں آگے شروع کرتے ہیں۔ 1682 مسئلہ نمبر، اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی روزے کے احکام ہیں۔ اگر کسی کے باپ نے ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے علاوہ کوئی دوسرے واجب روزے مثلا منتی روزے نہ رکھے ہوں، یا اجرت کا روزہ ہو اور نہ رکھا ہو، تو بڑے بیٹے پر اس کی قضاء لازم نہیں ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں بہت ہی آسان مسئلہ ہے۔ بڑے بیٹے پر بہت ساری چیزیں واجب ہیں۔ نمازوں کی قضاء واجب ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی قضاء واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ جو روزے ہیں منتی، وہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1683، اس میں روزے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ کلی ٹائٹل ہے، لیکن ذیلی ٹائٹل بدل رہا ہے، سب ٹائٹل بدل رہا ہے۔ اس کا تعلق نئے مسئلوں سے ہے۔ پہلے جو ہم پچھلے مسئلے تک ہم مسئلے ذکر کرتے رہے، ان کا ذیلی ٹاپک جو تھا، ذیلی موضوع جو تھا، قضاء روزے تھے، اور ابھی اس مسئلے میں جو شروع ہو رہے ہیں وہ مسافر کے روزوں کے احکام شروع ہو رہے ہیں۔ تو یوں کہوں کہ مسافر کے روزوں کے احکام۔ آئیں منوان پڑھ لیتے ہیں۔ جس مسافر کے لیے سفر میں 4 رکعتی نماز کی بجائے 2 رکعت پڑھنا ضروری ہو، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن وہ مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہو، مثلا وہ شخص جس کا پیشہ ہی سفر ہو، جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، ضروری ہے کہ سفر میں روزے رکھے۔ تو جس شخص کا سفر مسافت اتنی ہو کہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی پڑھنا ضروری ہو، وہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور وہی شرائط جو مسافر کی نماز مسافر کی شرائط 8 ذکر کی تھیں، مثلا وہ قصد اور ارادے سے نکلا ہو، اس کا سفر 8 فرسخ ہو آنے جانے کا، اسی طرح اس کے ارادے میں یہ چیز شامل ہو، اختیار سے ہو، فیصلہ کر رہا ہو،
اس طرح کی جو شرائط ذکر کی تھیں ساری موجود ہوں، اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس کا سفر جو ہے وہ حرام کے لیے نہ ہو، چوری کی غرض سے نہ ہو یا ناجائز کام کے لیے نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں مثال پیش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ مسافر نماز پوری پڑھنا ضروری ہے، اگر کوئی ناجائز سفر ہو اس کا، تو اس میں مثلا مسافر جو پوری نماز پڑھتا ہو، مثلا وہ جس شخص کا پیشہ ہی سفر ہو یا جس کا سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو، مثلا چوری کی غرض سے ہو، اس کا یہی حکم ہے۔ آئیں آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1684، روزے کے احکام۔ ماہ رمضان المبارک میں سفر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن روزے سے بچنے کے لیے سفر کرنا مکروہ ہے، اور اسی طرح رمضان المبارک میں مطلقاً سفر کرنا مکروہ ہے بجز اس سفر کے کہ جو حج، عمرہ یا کسی ضروری کام کے لیے ہو۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ 1685 مسئلہ نمبر، اگر ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہو، مثلا وہ روزہ اجارے یا اجارے کے مانند کسی وجہ سے واجب ہو، یا اعتکاف کے دنوں میں سے تیسرا دن ہو، تو اس دن سفر نہیں کر سکتا۔ اگر سفر میں ہو اور اس کے لیے ٹھہرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ 10 دن ایک جگہ قیام کرنے کی نیت کرے اور اس دن روزہ رکھے، لیکن اگر اس دن کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اس دن سفر کرنا جائز ہے اور قیام کی نیت کرنا واجب نہیں، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ جب تک سفر کرنے کے لیے مجبور نہ ہو سفر نہ کرے۔ اگر سفر میں ہو تو قیام کرنے کی نیت کرے، لیکن اگر قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر سفر نہ کرے، اگر سفر میں ہو تو قصد قیام کرے۔ تو یہ شکیں بہت ساری بن گئی ہیں، ان کو رپیٹ کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ کسی خاص دن کا روزہ انسان پر واجب ہو، مثلا اجارے کا روزہ یا اجارے کی طرح کسی وجہ سے واجب ہوا ہو، یا اعتکاف کا تیسرے دن کا روزہ ہو، تو اس دن سفر نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے مثال کے طور پر کہا ہے کہ میں 15 شعبان کو نیت کرتا ہوں کہ منت مانتا ہوں روزہ رکھوں گا واجب کے طور پر، تو اس دن وہ سفر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک شخص کا اعتکاف جو ہے وہ 2 دن گزر چکے ہیں، تیسرا دن اعتکاف کا ہے، اس دن بھی سفر نہیں کر سکتا، تو اس دن سفر نہ کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر سفر میں ہو اور اس کے لیے ٹھہرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ 10 دن ایک جگہ قیام کرنے کی نیت کرے اور اس 10 دن روزے رکھے، لیکن اگر اس دن کا روزہ منت کی وجہ سے واجب ہو تو ظاہر یہ ہے کہ اس دن سفر کرنا جائز ہے اور قیام کی نیت کرنا واجب نہیں، اگرچہ بہتر ہے کہ جب تک سفر کرنے کے لیے مجبور نہ ہو سفر نہ کرے۔ اگر سفر میں ہو تو قیام کرنے کی نیت کرے، لیکن اگر قسم یا عہد کی وجہ سے واجب ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر سفر نہ کرے، اور اگر سفر میں ہو تو قصد قیام کرے۔ سادہ سا مسئلہ ہو گیا، صرف شکیں زیادہ ہیں ورنہ مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1686، روزے کے احکام۔
اگر کوئی شخص مستحب روزے کی منت مانے لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے تو وہ شخص سفر میں ایسا منتی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر منت مانے کہ سفر کے دوران ایک مخصوص دن روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ وہ روزہ سفر میں رکھے۔ نیز اگر منت مانے کہ سفر میں ہو یا نہ ہو ایک مخصوص دن کا روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ اگرچہ سفر میں ہو تب بھی اس دن کا روزہ رکھے۔ رپیٹ کر لیتے ہیں مسئلے کو کہ اگر کوئی شخص مستحب روزوں کی منت مانے لیکن اس کے لیے دن معین نہ کرے تو وہ شخص سفر میں ایسا منتی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر منت مانے کہ سفر کے دوران ایک مخصوص دن روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ وہ روزہ سفر میں رکھے۔ منت جس کے مطابق مانے گا وہ برابر ثابت کرنا ہوگی یا اس کا ثبوت اور اس کو رکھنا پریکٹیکل کرنا لازمی ہوگا۔ اگر منت مانے کہ سفر میں ہو یا نہ ہو ایک مخصوص دن کا روزہ رکھے گا تو ضروری ہے کہ گرچہ سفر میں ہو تب بھی اس دن کا روزہ رکھے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں، آئیں اگلا مسئلہ پڑھتے ہیں۔ 1687 مسئلہ نمبر روزے کے احکام۔ مسافر طلب حاجت کے لیے 3 دن مدینہ طیبہ میں مستحب روزہ رکھ سکتا ہے، اور احوط یعنی احتیاط، زیادہ احتیاط یہ ہے کہ وہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعہ ہوں۔ مسافر طلب حاجات کے لیے، ہاں یہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاں یہ کبھی نہیں سنا گیا کہ حاجت کے طلب کے لیے مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں جا کے روزہ رکھے مستحب۔ یہ فقہی مسئلہ بھی پتہ ہونا چاہیے معاشرے میں، اور احتیاط یہ ہے کہ وہ دن بدھ، جمعرات اور جمعے کے ہوں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1688 روزے کے احکام۔ کوئی شخص جس یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے حکم مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، لیکن اگر مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے، اگر کوئی شخص جسے یہ علم نہ ہو کہ مسافر کا روزہ رکھنا باطل ہے، اگر سفر میں روزہ رکھ لے اور دن ہی دن میں اسے معلوم ہو جائے کہ روزہ مسافر کا تو باطل ہوتا ہے، تو مغرب تک حکم معلوم نہ ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1679 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل مانوی روزے کے احکام ہے، اور ذیلی ٹاپک جو ہے چل رہا ہے ہمارا مسافر کے روزے کے احکام، لہذا یوں ہی کہیں کہ اس کا اصل ٹاپک جو ہے مسافر کے روزے کے احکام ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا یہ بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہوتا ہے اور سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ بنا بر احتیاط باطل ہے۔ جی کوئی شخص یہ بھول جائے کہ وہ مسافر ہے، یا بھول جائے کہ مسافر کا روزہ باطل ہوتا ہے، سفر کے دوران روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ بنا بر احتیاط باطل ہے۔ جی اگلے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 1690 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی روزے کے احکام ہے۔ اگر روزہ دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، اور اس صورت میں اس کی قضا لازم نہیں۔ اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا، خصوصاً اگر رات سے ہی سفر کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہے، ورنہ اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ، مبتلا بے اور پریکٹیکل مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سنیں، دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سارے لوگوں کو علم بھی نہیں ہوتا۔
اگر روزے دار ظہر کے بعد سفر کرے تو ضروری ہے کہ احتیاط کی بنا پر اپنے روزے کو تمام کرے، یہ بات تو ساروں کو کنفرم، اور اس صورت میں اس کی قضا لازم نہیں، کنفرم ہو گیا۔ یہاں تک مسئلے کی ایک شق۔ دوسری شق، اگر ظہر سے پہلے سفر کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہاں بات بھی سمجھنے کی ہے، خصوصاً یہ اگر رات سے ہی سفر کا ارادہ رکھتا ہو لیکن ہر صورت میں حد ترخص تک پہنچنے سے پہلے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو روزے کو باطل کرتا ہو، ورنہ اس پر کفارہ واجب ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ رات ہم نے نیت کر لی تو صبح جو ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جب روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر کھانا پینا ہمارے لیے آزادی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حد ترخص تک ماہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے، روزے کا خیال رکھتے ہوئے کوئی چیز نہ کھائی پی جائے۔ جی آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ، نئے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔